السلام علیکم، بات کرو بھائی۔ حسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ جی سر، میرا نام کامران ہے اور میں پشاور پاکستان سے بات کر رہا ہوں۔ واہ جی واہ، حکم کریں کامران صاحب۔ سر میں اصل میں سنی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں اور میرے کچھ ایک دو سوال ہیں، مطلب زیادہ ٹائم میں آپ کا نہیں لوں گا، ایک دو کویسچنز یہ آپ سے کرنے ہیں میں نے۔ سر میرا پہلا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں، یہ سنی علماء کہتے ہیں نا، جو خلیفہ دوم تھے حضرت عمر کی خلافت میں، اگر اللہ کی مدد حضرت عمر کے ساتھ نہ ہوتی تو انہوں نے رومن اور پرشین امپائرز کو کیسے فتح کیا تھا، اور لاکھوں نہیں بلکہ لاکھوں لوگوں کو انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا، مسلمان کیا تھا، جن کی نسلیں آج بھی مسلمان ہیں۔ تو اگر وہ راہ حق پہ نہیں تھے تو مطلب اللہ کی مدد ان کے ساتھ اتنی کیسے تھی؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے بتاؤ، اس کی حکومت بڑی ہے یا فرعون کی حکومت بڑی ہے؟ عمر کی حکومت بڑی ہے یا فرعون کی؟ کس کی حکومت بڑی ہے؟ جی فرعون کی حکومت بڑی۔ اس کی عمر کی حکومت بڑی ہے یا نمرود کی حکومت بڑی ہے؟ جی نمرود کی بڑی تھی۔ عمر کے فتوحات زیادہ ہیں یا ملکہ وکٹوریہ کوئین وکٹوریہ جو تھا؟ جی وکٹوریہ، کوئین وکٹوریہ، جی بالکل وکٹوریہ بڑی ہے نا۔ اچھا، چنگیز خان آپ جانتے ہیں، وہ مشرک تھا، اس نے بہت بڑا امپائر بنایا۔ عمر کی جو خلافت ہے اس کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے نا، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے حکومت کے سامنے۔ لیکن سر ایک کویسچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ انہوں نے مطلب اسلام کو پھیلایا نا۔ دیکھیں میرے عزیز، میرے بھائی، پہلی بات ہے حکومت کی بات کرتے ہیں، پھر اسلام پھیلانے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ استدلال کرنا کہ بھائی اگر کسی شخص کی فتح ہو جاتی ہے، اس کو دنیا میں مثلا پیسے آ جاتے ہیں، وہ حتماً اچھا آدمی ہے، یا دنیا میں اس کی سیاسی مقام بن جاتا ہے، حتماً وہ اچھا آدمی ہے، حتماً وہ نیک آدمی ہے، یہ ایک بیوقوفانہ والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بدترین دشمنوں کو بڑی بڑی حکومتیں دی ہیں۔ فرعون اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے انبیاء کا دشمن ہے، وہ کتنا ظالم تھا، اللہ نے اس کو بہت بڑی حکومت دیا تھا۔ نمرود کو اسی طرح کتنے ابھی دنیا میں ابھی دیکھیں، ایک دنیا میں ایک بھی حکومت ہے جس کے حکمران صالح ہو، صادق ہو، مومن ہو، اللہ سے ڈرتا؟ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، سب حرامی، ایک سے ایک حرامی ہے کہ نہیں؟ آپ کے پاکستان کے حکمران، آپ دنیا میں سب جگہ جائیں، وہ اپنی حکومت کے لیے قتل کرنے کی ضرورت تو قتل بھی کر دیتے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہاں، چھوٹے بچے مر رہے ہیں، بزرگ مر رہے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہے، قیمتیں بڑھاؤ، قیمتیں کم کر دو، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کہ اگر کسی کو حکومت مل جائے، اس کو لمبی ہو، ابھی مثلا اسرائیل کی حکومت ہے، دیکھیں اسرائیل کی حکومت ہے، وہ کتنے سال سے، تقریباً 70-80 سال ہو گئے ان کی حکومت کو، مسلمانوں کو انہوں نے اپنے فلسطین سے نکال دیا ہے، اور کتنے مہاجر آوارہ بن گئے ہیں، کتنے لوگوں کو ان لوگوں نے قتل کیا ہے، کتنے مسلمانوں کو کئی دفعہ جنگوں میں شکست بھی دی، ہر جنگ جب بھی جنگ ہوا نا، ان کو شکست دی مسلمانوں کو، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ شکست دیا، اور سب مسلمان ملکوں سے بہت زیادہ طاقتور ہے، اس کے پاس ایٹم بم بھی ہے، سب سے بہترین ایئر فورس کس کا ہے؟ اسرائیل کا، سب سے بہترین آرمی مڈل ایسٹ میں کس کی ہے؟ اسرائیل کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ حتماً اچھے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں، اس طرح تو نہیں ہے کہ اگر حکومت ملتا ہے کسی کو یا کسی کی فتوحات ہو جاتے ہیں تو وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو ایک بکواس والی بات ہے۔ حکومت کس کی صحیح ہوتی ہے؟ حکومت اس کی صحیح ہوتی ہے جس کی حکومت کو اللہ نص کے ذریعے بتا دے کہ آپ کا حاکم ہے، اس کی اطاعت کرو، چاہے لوگ اطاعت کریں یا نہ، چاہے اس کی فتوحات ہوں یا نہ ہوں، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بہت چھوٹی ہے، بلکہ اس کو حکومت کہنا بھی مشکل ہے، کیونکہ اس کا نہ پولیس فورس ہے، کیپٹل میں اس کا نہ کوئی قصر بھی نہیں ہے، یعنی کوئی محل بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ کا کوٹ یہاں پہ، وہ ایک مسجد نماز پڑھا کے گھر چلے جاتے ہیں۔ اس کا فوج بھی نہیں تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فوج بھی نہیں تھا، کبھی جنگ ہوتا تھا تو سب کو بلاتے تھے کہ بھئی آؤ جاؤ جنگ ہے، 100 200 300 آدمی جمع ہوتے تھے، وہی جو لوگ جو مثلا کوئی پرچون میں کام کرتا ہے، کوئی بازار میں کام، کوئی کسان ہے، وہی لوگ جمع ہوتے تھے اور رضاکارانہ طور پہ جنگ کے لیے جاتے، ان کا کوئی فوج پولیس کوئی ان کا کوئی وہ بھی نہیں تھا، کچڑا اٹھانے کے لیے کوئی بھی آدمی نہیں تھا نا، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس، ان کا حکومت کہنا بھی مشکل ہے، بہت محدود ان کی حکمرانی چاہتی ہے، بہت محدود خطے پہ، بلا شک بلا ریب وہ اللہ کی جانب سے ان کی حکومت ہے، ان کو حاکمیت کا حق، اس زمانے میں مکے میں تھے، کوئی ان کے حکم کو نہیں مانتا ہے بھائی، سوائے بہت کم لوگوں کی حکومت وہاں پہ کس کی چلتی ہے؟ وہ جب جتنے مشرک سردار ہیں حکومت ان کی ہے، پھر بھی اصلی حکمران اللہ کی جانب سے کون ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ظاہری جو حکومت ہے، یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ اب بھی مسلمان میں بہت سارے حکمران ہیں، بہت پیسے والے ہیں، اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اچھے لوگ ہیں یا اللہ نے ان کی حکومت شرعی ہے، اللہ کی جانب سے وہ ہم پہ حکمران منصوب ہے، ان کی اطاعت ہم پہ واجب ہے۔ دوسری بات، اب آپ کہتے ہیں لوگ اس کے زمانے میں مسلمان ہو گئے، دیکھیں ابوبکر عمر کے زمانے میں اسلام کے سب احکام چینج کیے گئے، ٹھیک ہے، وہ لوگ اگر مسلمان ہوتے تھے، کیونکہ عربوں کے پاس ان کی حکومت کی کوئی لیجیٹمیسی کی کوئی دلیل نہیں تھی۔ ہر حاکم جو ہے نا، ایک مثلا چنگیز خان جو ہے وہ پوری دنیا کو اس نے فتح کیا ہے، اس کی لیجیٹمیسی کس بات پہ ہے؟ اس کی لیجیٹمیسی شرعی نہیں ہے، اس کی لیجیٹمیسی کس بات پر ہے کہ وہ اس کا جو اپنا قوم ہے، مغل قوم، اس کو وہ عزت دینا چاہتا ہے، وہ پوری دنیا سے لونڈیاں اٹھا کر، پیسے اٹھا کر وہ اپنے قبیلے والوں کو دے دے گا، تو لوگ اسی لیے اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو خلافت کا جو سسٹم تھا ابوبکر عمر عثمان کا، ان کی لیجیٹمیسی اسی بات پہ تھی کہ لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے
جو نئے نئے مسلمان تھے، اس لیے کہ یہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کے طور پہ ان کو کہا گیا تھا. وَإِلَّا اگر وہ ان کو اسلام نہ ہوتا تو ابو بکر، عمر، عثمان کو کون مانتا تھا؟ اگر اسلام کی بات نہیں تھی نا کہ بھائی وہ اسلام مرتد ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے حکومت کا سارا ڈھانچہ ہی ٹوٹ جاتا، ہر قبیلہ اپنا حکومت بنا لیتا. ان کو ملا اسی بات پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے سے، ہم قریش میں سے ہیں، اور قریش جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ہمیں اس لیے ہمارے ساتھ بیعت کرو. ان کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور کہ بھائی ہمیں حکومت ملنا چاہیے. تو اس لیے یہ لوگ اسلام کے محتاج تھے کہ تاکہ لوگ ان کی لیجیٹیمیسی، ان کی حکومت کی جو مقبولیت اسی بات پہ تھی کہ لوگ اسلام کو مان لیں. اور ان کے زمانے میں جو اسلام پھیلایا گیا ہے وہی وہ اسلام پھیلایا گیا ہے. اس میں ہر نماز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چینج ہو گئی، وضو ان کی چینج ہو گئی، روزے اس کے چینج ہو گئے، حج کے احکام چینج ہو گئے، طلاق کے احکام ان لوگوں نے چینج کر دیے، شریعت کے احکام انہوں نے ضائع کر دیا. ہمارے جتنے اختلافات ہیں مسلمانوں میں، نماز میں، روزے میں، مختلف مذاہب میں، اور جتنے باتیں ہمیں اسلام سے کے متعلق ہمیں مبہم ہے، ہمارے لیے واضح نہیں، اسی ابو بکر عمر کی خلافت کی وجہ سے. انہی کی خلافت کے دوران رسول پاک، یہ تو امامت کو تو مانے نہیں ان لوگوں نے اگر حدیث کو جمع کیا ہوتا، صحیح حدیث کو یہ لوگ جمع کر لیتے تاکہ کسی قسم کا اختلاف نہ ہوتا، سب احکام نص کے ذریعے نصوص کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوتے تو اس طرح اختلافات کم ہو جاتی. لیکن انہوں نے یہ سب نہیں کیا اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے گھر بٹھایا. تو میرے بھائی یہ جو ہے یہ کہنا کہ ان کے دور میں لوگ مسلمان ہوئے، جی ضرور مسلمان ہوئے، لیکن کس طرح کے مسلمان ہوئے؟ اس طرح کے مسلمان ہوئے کہ نہ ان کا نماز پیغمبر والا نماز تھا، نہ ان کا روزہ پیغمبر والا روزہ تھا، نہ ان کی سنت پیغمبر والی سنت، ان کے سب احکام محرف. اور ایک ایسا اسلام پھیل گیا کہ بھئی ابھی تک آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی تک ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں اور اختلافات اور بدعات ابھی تک جاری ہیں. اس کے مقابلے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. ایک قرآن ہے اور اہل بیت علیہ السلام. اگر یہ لوگ حکومت پہ قبضہ نہ کرتے، دیکھیں ابو بکر عمر کو تو سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی کوئی نہ علم ہے، نہ کوئی بہادری، شجاعت، کچھ بھی نہیں. اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ لوگ اتباع کرتے، ٹھیک ہے نا، وہ کس انداز سے اسلام کو پھیلاتے اور اسلام کہاں تک پہنچ جاتا اور کوئی امت میں کوئی اختلاف نہ ہوتا. کیونکہ پیغمبر کا وعدہ ہے، وہ وعدہ ان کا کبھی جھوٹا نہیں ہے کہ اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یعنی دین میں کوئی بدعت نہ آتا، اختلاف نہ ہوتا، نماز روزہ سب وہی ہوتا جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. ٹھیک ہے نا. ان کی خلافت جو ہے بڑی مصیبت ہے مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، سب اختلاف. اچھا حسن سر، اس کوشچن میں ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ رومن اور پرشین امپائرز کے خلاف جو جنگیں لڑی گئی، کیا مولا علی علیہ السلام ان جنگوں میں شریک تھے؟ اگر تھے تو وہ کیسے، اور اگر نہیں تھے مطلب اس دوران کہاں ہوتے تھے؟ مطلب ان تینوں خلفاء کے دوران وہ کہاں ہوتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اب بات اچھی طرح سے سن لو. یہ جھوٹ مشہور کر دیا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ابو عمر کے لیے گورنر تھے یا چیف جسٹس تھے یا ان کے مشیر تھے. یہ سنا گیا جی، بالکل. یہ علماء کہتے ہیں، سنی علماء کہتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں. جب تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہر لشکر میں سب سے آگے، علم انہی کے ہاتھ میں ہوتا تھا، کمانڈر وہی ہوتے تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنے خطرناک مشن ہوتے تھے ان کے سامنے وہ کسی کو نہیں بیچتے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام. ہر بلا کے سامنے سینہ کس کا سپر تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کو. قرآن کو، اسلام کو، ہر مہلکے سے بچانا کن کا کام تھا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام. اور امیر المؤمنین علیہ السلام اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو رسول اللہ نے قرآن میں خمس عطا کیا. فانما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ ولرسولہ ولذی القربى والیتامى والمساکین. کہ جنگ میں جتنی غنیمت ہاتھ میں آ جاتا ہے اس میں سے 1/5 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت علیہ السلام کے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ان لوگوں نے یہ کاٹ دیا، یہ خمس بالکل کاٹ دیا. قرآن کی نص کی مخالفت. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کہا کہ یہ تو حکمران کا حق ہے، آپ لوگوں کا حق نہیں ہے، حالانکہ نص قرآن لذی القربى اس میں سے کاٹ دیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ میں فدق تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کے جو اکثر خرچے ہوتے تھے وہ اسی فدق سے چلاتے تھے. اور انہوں نے اپنے حیات میں اس کو اپنی بیٹی کو دیا تھا، اسی لیے دیا تھا کہ اگر ان کے پاس مالی سرمایہ ہو تو امامت کے لیے، امور امامت چلانے، حکومت چلانے کے لیے ان کو کسی کی ضرورت نہیں ہوگی. تو ان لوگوں نے فدق بھی غصب اور بھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے علاوہ باغات تھے، جائیداد تھے مدینے میں، ان کو اللہ نے عطا کیا تھا، یعنی جنگ کے بغیر ان کو ملا تھا. تو وہ ان لوگوں نے بھی، حکومت نے سب پہ قبضہ کر دیا اور یہ جھوٹی حدیث بنا دی کہ پیغمبر کی میراث نہیں اور جو بچتا ہے وہ صدقہ. تو اہل بیت الطاہرین علیہم الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بڑے بڑے غریب فقیر ہو گئے تھے، مسکین ہو گئے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کام کرتے تھے، کام مزدوری کرتے تھے. وہ بھی کس طرح کی مزدوری؟ مثلا کسی ان کا اپنا جائیداد تو پہ لوگوں نے قبضہ کیا، وہ جاتے تھے مثلا کسی کی باغ ہے، کسی یہودی کی باغ ہے، کسی مسلم کی باغ ہے، وہاں پہ پانی دینے کے لیے کہ بھائی باغ کو پانی چاہیے. دوسروں کے لیے بھی کام کرتے تھے. پھر بہت وہ خود کنواں کودتے تھے، مثلا صحرا میں جا کے، ان کو پتا ہوتا تھا یہاں پانی ہے، وہاں کنواں کودتے تھے اور اسی وقت اس کو وقف کرتے تھے. ابھی تک مدینے میں وہ کنویں موجود ہیں. ایک منطقہ ہے مدینے میں، جائیں اس کو کہتے ہیں آبار علی علیہ السلام، علی علیہ السلام کے کنویں. وہاں پہ انہوں نے جو کنویں اپنے ہاتھ سے کھودے تھے آج تک باقی ہیں اور ان کو وقف کیا تھا ہمیشہ کے لیے.
اور وہ وقف میں لکھتے تھے کہ یہ وقف ہے مگر اس میں ایک شرط ہے کہ اگر کبھی امام حسن امام حسین علیہ السلام کو اس کی ضرورت ہو تو یہ ان کی ملکیت ہوگی. تو وہ یہ کام کرتے تھے اور کسی جنگ میں وہ شریک نہیں ہوئے, کسی لشکر میں نہیں گئے, اور کبھی ابو بکر عمر کی انہوں نے کوئی پوزیشن قبول نہیں کی, اور کبھی ان کے چیف جسٹس بھی نہیں بنے. ہاں یہ ہوتا تھا کہ بہت دفعہ روایات احادیث میں فریقین نے روایت کی کہ بہت دفعہ یہ ہوتا تھا کہ یہودی آتے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہود نصارا یا اہل کتاب تھے. اس زمانے میں کتاب یعنی کتاب چیز کی کوئی نام عرب میں تھی نہیں, یعنی کتاب چیز کی کوئی چیز تھی نہیں عرب میں. پورے عرب میں جائیں گے اس چیز کے پاس کوئی کتاب نہیں تھا. ان کے پاس کوئی ثقافت کوئی تہذیب کچھ, یہ وحشی قوم تھے عرب, تو ان کے پاس تو کتاب تھے نہیں. یہ یہودی کو اہل کتاب کہتے ہیں کیونکہ ایک ہی کتاب تھا, وہ تورات ہے. ایک ہی کتاب ہے انجیل ہے, تو یہود نصارا اہل کتاب ہے. تو یہود نصارا جو تھے یہ اپنے بچوں کو کتاب پڑھاتے تھے, ان کے پاس مدرسے تھے اور ان میں عالم بڑے تھے, اور ان کے پاس شریعت تھی. یعنی یہودیوں کے پاس بڑے مدرسے تھے ان کے پاس. مدینہ میں ان کا مدرسہ چھوٹا تھا, لیکن ان کا جو اصل مدرسہ تھا وہ شام میں تھا, اور ایک دوسرا مدرسہ تھا بابل میں عراق میں. اور تلمود کی جو کتاب ہے بہت موٹی کتاب ہے, یہودیوں کی شریعت کی جو تلمود کی کتاب ہے, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عصر سے کچھ پہلے تقریباً 100 سال پہلے لکھی گئی. کہاں لکھی گئی؟ عراق میں, بابل میں. بابل بہت بڑا گڑھ تھا, یعنی کوفے کے قریب. یہ کوفے کے قریب بہت بڑا ان کی یونیورسٹی تھی یہودیوں کی. جس طرح ہمارے مدارس ہیں نا آج مدرسے اس میں لوگ پڑھتے ہیں, اس طرح ان کے بڑے بڑے مجتہد تھے, بڑے بڑے فقیہ تھے یہودیوں کے. تو انہوں نے تلمود کی کتاب لکھی تھی. ان کے پاس بڑے عالم تھے, اور ان کے پاس روایات بہت تھیں, کتب جو انبیاء علیہ السلام کی کتب ہے. تو یہ لوگ آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آتے تھے سوال کرنے کے لیے, امتحان کرنے, کیونکہ ان کے کتابوں میں یہ بشارتیں موجود تھی کہ ایک پیغمبر ایسا آئے گا, عرب میں اس کا ظہور ہوگا, اس کی یہ صفات ہوں گی, اس کے پاس یہ معجزات ہوں گے, اس کی یہ شریعت ہوں, نشانیاں سب موجود تھی. تو وہ چیک کرنے کے لیے آتے تھے. تو ان میں سے بہت سارے یہود کے علماء جو تھے خدا ترس تھے, وہ وہی چیک کرنے کے یہ واقعاً پیغمبر ہیں یعنی, تو مسلمان بھی ہو جاتے تھے بہت سارے. اور یہ سلسلہ جاری رہا. ابو بکر عمر کے زمانے میں بھی ہوتا تھا کہ ایسے علماء آتے تھے یہود کے نصارا کے ٹیسٹ کرنے کے لیے, کہ بھئی وہ آتے تھے کہ بتاؤ. اور اس زمانے میں علم اس طرح تو آج کے زمانے کی طرح علم نہیں ہے کہ مثلا کوئی انجینئرنگ کے سوالات کریں یا فزکس کے سوالات کریں یا فرض کریں آپ کے میڈیسن کے سوالات. اس زمانے میں یہ کتاب انبیاء علیہ السلام کی کہانیاں ہوتی تھیں. وہ پوچھتے تھے کہ مثلا حضرت خضر علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام یا اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کیسے خلق کیا ہے, کیونکہ ان کے کتب میں موجود ہوتے. تو یہ آ کے سوال کرتے تھے مسلمانوں سے کہ بھائی آتے تھے کہ بھئی آپ کے پیغمبر کہاں ہیں؟ وہ کہتے تھے ہمارے پیغمبر وفات ہو گئے. ان کا خلیفہ کون ہے, وسیع کون ہے؟ کہتے تھے ابو بکر ہے یا عمر ہے. تو آتے تھے کہتے تھے ہمارا سوال ہے. تو ابو بکر عمر شروع سے ہمارے ہمیں جواب نہیں آتا, بھائی سوال کا جواب لینا ہے تو جاؤ وہاں پر. یا اس طرح کہتے تھے شروع سے کہہ دیتے کہ جاؤ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کس کے پاس علم کس کے پاس اس سے. یا مثلا وہ سوال کرتے تھے پھر سے پنس جاتے تھے, ان کو جواب نہیں آتا. تو سب مسلمان شرمندہ ہوتے تھے. پھر سلمان یا ابو ذر یا کوئی اور اصحاب آتے تھے کہ بھئی یہ نہیں, یہ آپ کو لے کے چلتے ہیں کسی اور شخص کے پاس, وہ جو ہے مسلمانوں کی عزت بچائے گا. تو پھر وہ آتے تھے یا امیر المومنین السلام کو بلاتے تھے, پھر وہ یہودیوں کے سوالات کے جواب دیتے تھے. اور وہ بہت سارے یہودی اس طرح مسلمان, اور اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں, نہایت ہی زیادہ. یا مثلا اس طرح ہوتا تھا بہت دفعہ کہ مثلا یہ عمر کے متعلق بہت ہے کہ مثلا اس نے دیکھا ایک پاگل عورت ہے, وہ حاملہ ہو گئی ہے, تو اس نے حکم دیا کہ اس پہ حد جاری کر. تو امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بے گناہ عورت ہے, ایک پاگل عورت ہے, اس کی تو اس پہ تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے, اس پہ کوئی حلال و حرام ہی نہیں, پاگل ہے بیچاری. اب کسی نے اس کے ساتھ زنا کیا, اب اس کو رجم کرو, بھائی اس کو مارو. اب اتنا بڑا سخت, اس کی جان بچانے کے لیے وہ آ کے سمجھاتے تھے ابو عمر کو کہ یہ تو اس پہ اللہ نے اس پہ کوئی تکلیف حد جاری نہیں ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عقل نہیں ہے بھئی اس پہ کوئی حلال و حرام ہی نہیں ہے. یا مثلا کوئی عورت حاملہ ہو گئی ہے, بھئی وہ کہتے ہیں اس پہ رجم جاری کرو, اس پہ سنسار کرو اس کو. تو امیر المومنین علیہ فرماتے تھے اس کا کیا, بچے کا کیا قصور ہے, بچہ اس کے پیٹ میں ہے, بچوں کو آپ قتل نہیں کر سکتے, آپ کو انتظار کرنا ہوگا, بچہ دنیا میں آئے گا پھر اس کو رجم کریں. تو اسی طرح بہت سارے اس طرح واقعات آتے تھے کہ اگر وہ کسی بے گناہ کا جان بچانے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام ان کو مشورے دیتے تھے. یا مثلا جب ایران کے ساتھ جنگ ہونے والی تھی تو ایرانیوں نے اس زمانے میں فارس کہتے تھے, ایران نہیں کہتے تھے, فارس والوں نے بہت بڑا لشکر جمع کیا تھا. اور فارس سپر پاور تھے, لازمی بات ہے, ان کے پاس لاکھوں کی تعداد انہوں نے لشکر جمع کیا تھا. اور ان کو اندازہ ہو گیا تھا اس زمانے میں کہ عرب میں جو حکومت بنی ہے یہ خطرناک ہے, ہم نے اس کا خاتمہ کرنا ہے. تو یہ بہت ساری کتب میں موجود ہے, کتاب الفتوح ابن عاصم وغیرہ میں موجود, کہ ہم جو ہیں یہاں پہ لشکر بھیجیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جنگیں ہوئی تھی نا فارس ایرانیوں کے ساتھ, وہ بارڈر پہ جھڑپیں تھیں. یا عرب کی فوج جو ہے سعد بن وقاص وغیرہ جاتے تھے, یہ مثلا کوئی ریڈ ہوتا ہے جیسے ریڈ کرتے ہیں, یلغار کرتے ہیں ایک دفعہ, مثلا کوئی ایک جگہ پہ 10-15 فوجی 20 فوجی ہیں, وہ جا کے اس کو پکڑ لو, ان کو قتل کرو, ان کے ویپنز وغیرہ پیسے وغیرہ اٹھا کے لے کے جاؤ, یا چھوٹے شہر ہیں ان پہ حملہ کر کے پیسے اٹھا کے لے کے جاؤ. تو ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ بارڈر پہ ایرانی حکومت کے بارڈر پہ, فارس کی حکومت کے بارڈر پہ اس طرح جو ہے بغاوت ہو رہی ہے عربوں کی جانب سے, اس طرح وہ ریڈ کر رہے ہیں. تو ان کا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ فتنہ بڑا ہے, اس فتنہ کو ختم کرنا چاہیے. پھر جو ہے ان کا شہر جو تھا مدائن بھی عربوں نے لے لیا. تو انہوں نے بہت بڑا فوج جمع کیا.
آذربائیجان سے، اصفہان سے، قم سے، کاشان سے، پتہ نہیں دور دراز علاقوں سے لاکھوں کی تعداد میں، اور سب کو لے کے آیا. انہوں نے ان کا ارادہ یہی تھا کہ ہم مدینے تک آئیں گے. تو اس بارڈر سے خط آیا، مدینے کو خط آیا کہ بہت بڑا لشکر یہاں پہ جمع کیا ایرانیوں نے، اور ان کا ارادہ یہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے بھائی مدینے تک، ہم آئیں گے. وہ بالکل وہ آتے تو قتل عام کر جاتے، یعنی کیونکہ وہ مشرک تھے. اس زمانے میں اگر کوئی لشکر دوسرے علاقے کو فتح کر دیتا تو ان کا طریقہ کار یہی تھا کہ ان کے مردوں کو قتل کرو، عورتوں کو اٹھا کے لے کے جاؤ. تو اگر وہ ایرانی جو کامیاب ہوتے فارس والے تو لازمی بات ہے پھر اسلام مٹ جاتا. اگر سب مسلمان مدینہ آتے نا تو سب قتل ہو جاتے، اور عورتیں جو ہے سب کنیز، مرد سب قتل. مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسمار کر دیتے، پھر صدیوں تک پیغمبر کا، پھر تاریخ میں کوئی پیغمبر کا نام بھی نہیں لیتا، وہ بالکل ماہ ہو جاتا اسلام. تو اس وقت جب اس کا لیٹر آیا تو عمر نے، وہ کتاب فتوح ابن عاصم میں موجود ہے، عمر نے جب وہ کتاب کھولا ہے تو اس کے جبڑے جو ہے نا، جبڑے جو ہیں آپس میں لرزنے لگا. آواز اس کے جبڑوں کی آواز اتنی بلند ہو گئی، سب لوگ مسجد میں سن رہے تھے. جیسے انسان کو ڈر لگتا ہے نا، اس کے دانت آپس میں کٹکھٹا رہے ہیں. تو اس نے مشورہ مانگا کہ ہم کیا کریں. سب نے مشورہ دیا عمر کو کہ آپ جنگ میں چلے جائیں. تو اس وقت امیر المؤمنین علیہ السلام نے، وہ میرا خطبہ بھی موجود ہے اس میں، اسپیچ ہے، اس کو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں. کیا نہج البلاغہ میں، کیا نہج البلاغہ میں عمر کا کوئی مد ہے، تعریف ہے یا نہیں. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو یہی بتایا کہ تم اگر جاؤ گے تو تم وہاں سے فرار کرو گے. وہ لفظ سریل الفاظ ہے، تم جاؤ گے تو تم وہاں سے پیچھے مڑ جاؤ گے. پھر جو ہے ایک دفعہ اگر لشکر کا سردار، کیونکہ ایرانیوں کو پتہ چل جائے گا کہ عربوں کا جو بادشاہ ہے، ان کا جو خلیفہ ہے، ان کا جو سردار ہے، ہمارے جنگ میں آیا. اور ایک دفعہ اگر تم سب لشکر لے کے جاؤ گے ان کے جنگ میں، اگر تم نے وہاں پہ فرار کی تو پھر ایرانیوں کو روکنے والا مدینے تک کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھر کوئی ان سے لڑے گا بھی نہیں. لیکن تم وہاں پہ نہ جاؤ، تم فوج بھیج دو وہاں پر، خود نہ جاؤ. تو اس عمر نے وہی مان لیا، پھر وہ خود گیا نہیں. تو وہ بھی جو مشورہ تھا وہ ایسا مشورہ تھا کہ وہ بالکل اسلام مہ ہو جاتا، اسلام ختم ہو جاتا. یعنی اگر مشرک آ جاتے وہ تو پھر تمیز نہیں کرتے نا کہ یہ خلیفہ ہے، یہ اہل بیت کون ہے، فلان کون ہے، وہ تو سب کو قتل کر دیتے. اس طرح کے انہوں نے مشورے دیے، اس طرح کے مشورے دیے. لیکن اس سے علاوہ عمر کا جو قاضی تھا مدینے میں، کعب الاحبار تھا. کعب الاحبار ایک یہودی عالم تھا جو مسلمان ہوا تھا، وہ صحابی بھی نہیں تھا. وہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کو دین سکھاتا تھا، توحید سکھاتا تھا. اور صحابہ کی آپ کی کتب میں بہت بڑی ساری روایات موجود ہیں کہ صحابہ نے کعب الاحبار سے روایت کیا. اور کعب الاحبار کس سے روایت کرتا تھا؟ بنی اسرائیل سے، موسیٰ علیہ السلام سے روایت کرتا تھا. اور جی ہاں، اوکے میرے بھائی، جی ٹھیک ہے.